قرآن کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ ایک گروہ اور ایک طبقہ جس کو قرآن کہتا ہے والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، ان سے بڑا علم کا باب کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم میں مہارت رکھنے والے بندے، علم دین میں رسوخ فی العلم حاصل کرنے والے بندے، یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں ہدایت کے پہاڑ ہونے کے باوجود، جن کے ذریعے سے، جن کے قلوب سے اور جن کی زبانوں سے، جن کے بیانات سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ہر وقت وہ اپنے ایمان کی طرف سے کھٹکے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بھی اس پر گھمنڈ نہیں کرتے کہ ہم تو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ پر سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری باتیں سن کر سینکڑوں لوگ نمازی بن گئے، سینکڑوں لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ وہ رسوخ فی العلم والے، وہ تو رات کو گڑ گڑا کر اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پر رکھ کر، اپنی ناک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹی پر رگڑتے ہوئے اللہ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کیجیے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت؟ یہ قرآن کی آیت میری اور آپ کی غلط فہمی دور کر رہی ہے کہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لینا اور یہ سوچ لینا کہ ہماری اولاد سدا مسلمان رہے گی، چاہے ہم اسلامی تقاضوں پر عمل کریں یا نہ کریں، اسلامی احکامات پر عمل کریں یا نہ کریں، چاہے ہم اسلام کا سارا نظام اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، ہم اپنے عمل سے اسلامی نظام کے اوپر شکوک و شبہات کی بوچھار کریں، عمل کے اعتبار سے اس کو بالکل بیکار سمجھیں۔ آج ہمارے اندر، معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بالکل حقیقت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم میں سے بہت سا طبقہ ایسا ہے، اچھا خاصا دیندار سمجھے جانے والا طبقہ ایسا ہے کہ وہ اسلام کے پردے کے نظام سے مطمئن نہیں ہے۔ بہت اچھے اچھے گھروں سے یہ جملے سننے میں آتے ہیں، اگر کوئی وہاں کی خاتون، کوئی اللہ کی بندی پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے، اس کا والد کہتا ہے، اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ آج کے زمانے میں کیا پردے کا تصور ممکن ہے؟ یہ ایک مسلمان کے جملے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک بچہ نمازی بن جاتا ہے، مسجد کے اندر کچھ زیادہ وقت لگانے لگتا ہے، تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ میرا بچہ کہیں اور تو نہیں چلا جائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا عالم ہے، ہم مسلمانوں کا عالم۔ ایسے موقع کے اوپر ہمیں یہ غلط فہمی اچھی طرح سے دور کر لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ نیکی کا اثر اور بدی کا اثر 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ نیکی کا اثر اور بدی کا اثر 7 پشتوں تک قائم رہتا ہے۔ ابھی ہم 25-30 سال پرانے دور کے اندر چلے جائیں، اس سے پہلے دور کے اندر چلے جائیں، تو اس وقت ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی یا اس سے پہلے کا جو طبقہ تھا، اس کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں ایسا کوئی نہ کوئی شخص، کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایسا تھا یا ایسی تھی کہ جس نے رات کو تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک کر، اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت مانگی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایمان پر استقامت کی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بات بنائی ہوئی ہے اور ہم سے ہدایت نہیں چھینی۔ نہیں تو جیسا میرا اور آپ کا معاملہ ہے، آج ہم اپنی اولاد کو دیکھیں کہ ہماری اولاد اسلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کے موٹے موٹے عقائد کا ان کو علم نہیں ہے، اور ہم خود پس پردہ غفلت میں یا اپنی کم علمی میں یا اپنی جہالت میں یا ناعاقبت اندیشی میں کیا کہیں، کس طرح سے جملے ادا کریں، کوئی بھی وجہ ہو، ہم یہ جو دین کے خلاف جو فضائیں ہیں، دین کے خلاف جو تعلیمات ہیں، ہم ان کو خود بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی بچہ ڈانس کر کے دکھاتا ہے تو کیا ہمارے ماں باپ خوش نہیں ہوتے؟ کیا آج کے دور کے اندر ابھی سے 10 سال 15 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں، ہم نے خود دیکھا اپنے بچپن کے اندر یہ معاملہ تھا کہ بچے کو بلایا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا کہ بیٹا انا اعطیناک الکوثر کی سورت سنا دو، بیٹا قل هو اللہ احد کی سورت سنا کے دکھاؤ، بیٹا تشہد پڑھ کے سناؤ، بیٹا دعائے قنوت پڑھ کے سناؤ۔ اور آج کا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ وہی گھرانے کے جن کے اندر قل هو اللہ کی صورتیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا، جن گھروں کے اندر انا اعطیناک الکوثر سنائی جاتی تھی، آج اسی گھرانوں کے اندر جب رشتہ دار آتا ہے تو 4 سال کا 5 سال کا بچہ کہا جاتا ہے بیٹا فلاں گانے کے اوپر ڈانس کر کے دکھا دو، خوش ہوا جاتا ہے۔
اگر ہمارا یہی معاملہ چلتا رہا، اگر علی الاعلان کھلم کھلا فجر کی نمازوں کا میرا اور آپ کا یہی حال رہا، اگر قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا یہی رویہ رہا، اگر ہمارا گھرانہ فلمی تھیٹر بن کر کے رہا، اگر ہماری ماؤں نے بہنوں نے روپٹوں کو ایسے ہی اتار کر پھینکے رکھا، تو میں اور آپ کیا اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ دین ہمارے اندر پھر بھی باقی رہے گا؟